بخاری صاحب، پاکستان نے افغانستان کے اندر دہشت گردوں کے 7 ٹھکانوں کو جو ہے وہ نشانہ بنایا، ان پر فضائی جو ہے حملے کیے گئے ہیں. بخاری صاحب، کیا جس طرح سے پاکستان کے اندر ریسنٹلی دہشت گردی کا میں اضافہ ہوا ہے، اس کے خلاف یہ کارروائی کچھ پازیٹیو جو ہے وہ آؤٹ کم لے کر آئے گی یا نہیں؟ دیکھیں، 2 باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے اس حملے سے پہلے وارن کیا تھا. اگر آپ کو خواجہ آصف کا بیان یاد ہو، ہم نے اس کے اوپر کامنٹ بھی کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہمارا رائٹ ہے کہ اگر آپ ان کو نہیں روک سکتے تو وی ول چیز دیم. ٹھیک ہے؟ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچانک پاکستان نے حملہ کر دیا. نو، وی فور وارن دیم ناٹ اونلی ون ٹائم. اس سے پہلے پیچھے چلے جائے. ہم بار بار ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ سے ہمارے 2 تقاضے ہیں، 3. ایک یہ کہ آپ ان کو اپنی سرزمین استعمال نہ ہونے دیں. دوسرا یہ کہ ان کو اسلحے تک رسائی نہ دیں، کیونکہ جتنا بھی امریکہ کا اسلحہ تھا وہ سارا یہ استعمال کر رہے ہیں. جو ہم نے اسلحہ پکڑا ہے وہ سارا نیٹو فورسز کے اسلحے ہیں. اور تیسرا ہم نے یہ کہا تھا کہ ان کی فنڈنگ نہ ہونے دیں. یہ تینوں کام آپ ان کو فریلی ہونے دے رہے ہیں. فنڈنگ بھی لے رہے ہیں، وہ سرزمین بھی استعمال کر رہے ہیں، اور اسلحہ بھی ان کے پاس ہے. لہٰذا پہلے ہماری وارننگ کا نتیجہ نکلا 0. پھر ہم نے کہا کہ اوکے، ان کو آپ بارڈر سے پیچھے لے جائیں، کسی اور علاقے کی طرف منتقل کر دیں تاکہ ان کا پاکستان میں آنا جانا جو ہے وہ آسان نہ ہو. اس کا بھی ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا. اور آپ نے دیکھا جو حال ہی میں 2 بڑے واقعات ہوئے ہیں، ایک مسجد والا اسلام آباد میں، پھر باجوڑ میں، اور بنو میں. اس کے بعد صبر کا پیمانہ جو ہے وہ ہو گیا لبریز. تو پاکستان نے صرف یہ فیصلہ کیا کہ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں رسائی نہیں ہے یہاں تک، یا ایسا نہیں ہے کہ وی آر کرپلڈ، ہم ان کو ہٹ نہیں کر سکتے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر کوئی مت دے افغان طالبان کو، تو انہیں یہ بتانا چاہیے کہ دیکھیں، اس سے پہلے کہ پاکستان خود ان سے نبرد آزما ہو، ان کی ایسی تیسی کرے، آپ اپنی رٹ استعمال کر کے ان سے نبٹ لیں. لیکن میری اطلاعات یہ ہیں کہ کابل رجیم از ناؤ جولٹنگ. وہ نا زلزلے کی کیفیت میں ہے، کیونکہ ان کی افغانستان کے اندر مخالفت جو ہے، علاوہ شمالی اتحاد کے بہت ساری تنظیمیں ایسی ہیں جو کابل کے ارد گرد بیٹھی ہوئی ہیں اور ناک میں دم کر رکھا ہے انہوں نے طالبان کے. یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے انٹرنل افیئر سے ہی اتنے بری طرح سے متاثر ہیں کہ وہ ان کا کچھ کلا کما کرنا تو چھوڑ دیں، ان کے خلاف کوئی ایکشن بھی اس طرح سے نہیں، کوئی ایکشن لے ہی نہیں سکتے. ایک تو ہوتا ہے نا نہ لینا، لے ہی نہیں سکتے. لہٰذا ہم نے پھر ان کو کہا کہ اوکے، اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر یہ ہوگا. اطلاعات یہ ہیں کہ کوئی 80 کے قریب اس میں لوگ جو ہیں جان سے گئے ہیں، بلکہ کہنا چاہیے جہنم واصل کیے گئے ہیں. ان سب کا تعلق پاکستان سے. دیٹ مینس دے ور TTP گائز. یہ ایک جگہ کی بات میں بتا رہا ہوں جہاں زیادہ بڑا حملہ ہوا ہے. بخاری صاحب، افغان رجیم جو ہے انہوں نے ہمارے ایمبیسڈر کو بلایا اور انہیں یہ کہا کہ افغانستان پاکستان پر اپنے رائٹ ٹائم کے اوپر اس کا جواب جو ہے وہ دے گا. تو بخاری صاحب، کیا وہ اس کی کوئی جوابی کارروائی، کوئی کاؤنٹر اٹیک کریں گے اور کوئی لاسٹ ایئر کی طرح سرحدی جھڑپیں ہم دیکھیں گے، یا پھر فل فلیج وار بھی ہو سکتی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈپلومیٹکلی اسپیکنگ، یہ ایک دوسرے کے ایمبیسڈر کو بلانا، ڈیمارچ کر دینا یا اس کو کوئی احتجاجی مراسلہ دے دینا، یہ روٹین کی کارروائی ہے. یہ بات وہ اس سے پہلے بھی ہمیں کوئی 4-5 مرتبہ کہہ چکے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا، ہم نے جب ایک دن کارروائی کر کے ان کی 25 پوسٹیں تباہ کی تھیں، 200 کے قریب دہشت گردوں کو جہنم حاصل کیا تھا، تب بھی اسی طرح کی دھمکی آئی تھی نا، اگر آپ کو یاد ہو. لیکن اس کے اوپر کوئی عمل پیرا نہیں ہوئے. وہ عمل پیرا اب بھی نہیں ہو سکتے. اس کے باوجود نہیں ہو سکتے کہ ہندوستان انہیں ہر طرح کی سہولت کاری کرنے کے لیے تیار ہے. بٹ یو نیڈ گٹس ٹو اٹیک اے کنٹری لائک پاکستان وچ از اے نیوکلیئر پاور، جس نے اپنی سپریمیسی جون کی جنگ میں ہندوستان کے خلاف فتح حاصل کر کے دنیا بھر پہ ثابت کی ہے. از دیٹ رائٹ؟ ہاں جی، بالکل. ایک بات. دوسری بات یہ ہے جو بہت ضروری ہے اس وقت کرنی، وہ یہ کہ طالبان رجیم کے عمرانہ اور ظالمانہ دور میں افغانستان غیر مستحکم ہو رہا ہے، اور جنرل پرسپشن یہ ہے کہ اس کی سرزمین جو ہے وہ دہشت گردی ایکسپورٹ کر رہی ہے. مائنڈ مائی ورڈز وٹ آئی ایم سیئنگ. ناٹ صرف یہ کہ دہشت گردی وہاں ہو رہی ہے یا پنپ رہی ہے، نو، وہ کہتے ہیں کہ دہشت گردی افغانستان سے ایکسپورٹ ہو رہی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، نہیں آپ کہہ رہی ہیں. یہ جو لیٹسٹ ریفرنس ہے وہ تو ہے دا ڈپلومیٹ میگزین ہے جس نے یہ کہا ہے. لیکن اس سے پہلے 4 رپورٹس یونائٹڈ نیشنز کی یہ کہہ چکی ہیں، واشنگٹن پوسٹ، نیو یارک ٹائم یہ کہہ چکا ہے، CIA کی رپورٹ یہ کہہ چکی ہے، یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹ یہ کہہ چکی ہے، آپ کے سامنے ہے کہ افغانستان از ناؤ دا ہب آف ٹیررزم.
یہ بہت بڑا چارج ہے, چھوٹا چارج نہیں ہے. اور یہ میں نے اور آپ نے نہیں لگایا, ہم تو متعلقہ پارٹی ہے نا اس ڈسپیوٹ میں. یہ انٹرنیشنل جو ادارے ہیں ان کی طرف سے کابل کو اب اس کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے کہ آپ کے ہاں دہشت گردی صرف پنپ نہیں رہی ہے, دوسرے ملکوں کو ایکسپورٹ ہو رہی ہے. بالکل بخاری صاحب آپ نے بالکل ٹھیک کہا. انٹرنیشنل آرگنائزیشنز بھی یہ بات کر رہی ہیں کہ افغان رجیم جو ہے وہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کو سپانسر کر رہا ہے, سہولت کاری فراہم کی جا رہی ہے. اور پھر جب سے یہ افغان طالبان رجیم آئی ہے تب سے پاکستان نے ہمیشہ سے ان کا ساتھ دیا ہے, ہمیشہ سے ان کو سیلیبریٹ کیا ہے جب یہ گورنمنٹ میں ہے تب بھی. لیکن یہ ہمارے ساتھ ان کے وہ دوستانہ تعلقات یا برادرانہ تعلقات ہم لوگ کو ایگزسٹ نہیں کر پا رہے ہیں. جس طرح سے پاکستان کے اندر سویلینز بلیڈ کر رہے ہیں, جتنے بڑے بڑے حملے ریسنٹلی ہو رہے ہیں, تو کیا افغانستان کے اندر ایک رجیم چینج کرنا یہ ایک آپشن ہو سکتا ہے پاکستان کے پاس؟ میں آپ کو دو باتیں بتاؤں. ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ دوحہ معاہدے کی شکیں ہیں کہ ہم کوئی ایگریشن نہیں کریں گے, ہم افغانستان کی حکومت کو سٹیبل کرنے کے لیے اپنا رول ادا کریں گے. لیکن دوحہ معاہدے کی کوئی شرط بھی افغان طالبان کو یاد نہیں ہے. آپ کو میں اگر اٹھا کے ٹائم نہیں ہے ورنہ میں آپ کو دکھاؤں کہ کیا کیا کچھ کرنا تھا. انہوں نے دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے, انہوں نے یہ یقینی بنانا ہے کہ ان کی سرزمین کسی دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو, اینڈ بہت ساری دیگر شکیں ہیں. ہم نے ابھی اسمبلی کے اندر جب اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو رہی تھی تو ہم نے ان کو یاد دلایا ہے کہ ریممبر اپنی کمٹمنٹس جو آپ نے کی تھی دوحہ میں, دوحہ کے مذاکرات کا ارینجمنٹ کس نے کیا تھا؟ کون امریکہ کو منا کے لایا تھا اور ویسٹ کو منا کے لایا تھا کہ ان سے بات چیت کریں؟ میڈیٹر کا رول پلے کیا. ہم میڈیٹر کے رول کی بجائے ہم تو ہوسٹ تھے ایک طرح سے. وہ تو ہندوستان کی جو ڈپلومیسی ہے اس کی وجہ سے لاسٹ منٹ میں ہم کو وہاں سے فارغ کرا دیا گیا, اور آج تک قیمت بھگت رہا ہے ویسٹ بھی پورا, امریکہ بھی پورا. ہیونگ سیڈ دیٹ, دیکھیے جو ہمارا ٹارگٹ تھی وہ وہی تنظیمیں ہیں جو ریناؤنڈ ہے, جن کا سب کو پتا ہے کہ یہ دہشت گرد تنظیم ہے. ہم نے وہاں کی سویلین پاپولیشن کو نشانہ نہیں بنایا ہے, ہم نے افغان رجیم جو ہے کابل جس کا دارالخلافہ ہے اس کو ٹارگٹ نہیں کیا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, طلال چودھری صاحب جو ہیں وہ بھی اس کے اوپر بولے ہیں. انہوں نے خاص طور سے یہ کہا ہے کہ دیکھیے ہمیں بخاری صاحب, سہیل افریدی صاحب بھی, سوری ٹائم کم ہے, سوری ٹو انٹرپٹ یو. بخاری صاحب سہیل افریدی صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تیرہ میں جو آپریشن ہو رہا ہے وہاں پر سویلینز کو مارا جا رہا ہے, کولیٹرل ڈیمیج ہو رہا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ فورسز کی نااہلی ہے یہ. دیکھیے ایک تو میں نا اب سہیل افریدی کو سیریسلی لینے کے لیے تیار نہیں ہوں. مجھ سے تو اس کے اوپر نہ ہی کومنٹ کروایا کریں تو بہتر ہے. وہ ابھی تک اسٹوڈنٹ لیڈر ہے, وہ ابھی تک چیف منسٹر بنا ہی نہیں ہے. اس کو تیرہ میں سارا کچھ نظر آ گیا جو پچھلے 3 سال سے خاص طور سے کے پی کے میں ہو رہا ہے, اس پہ آنکھیں بند ہیں, اندھے ہیں, وہ نظر نہیں آتا ان کو. جی بالکل. بخاری صاحب پرائم منسٹر صاحب بھی قطر کے وزٹ کے اوپر ہیں. لاسٹ ایئر بھی ہم نے دیکھا کہ جب یہ جھڑپیں ہوئیں, جب یہ کشیدگی ہوئی پاکستان اور افغانستان کے درمیان, تو قطر نے رول پلے کیا ایز اے میڈیٹر. کیا اب بھی عالمی برادری کو رول پلے کر سکتی ہے اور کسی اٹرنل معاہدے کے اوپر ہم پہنچ سکتے ہیں؟ وہ بالکل کوئی رول کوئی ادا کرنے کے لیے تیار نہیں. سعودی عرب نے کر کے دیکھ لیا, کویت نے کر کے دیکھ لیا, ایجپٹ نے کر کے دیکھ لیا, ٹرکی نے کر کے دیکھ لیا. یہ کسی کی بات اس لیے سنتے نہیں ہیں کہ یہ فری ایجنٹ ہے ہی نہیں, یہ کر رہے ہیں کام انڈین ایجنڈے پر. تو انڈیا چونکہ پاکستان کا دشمن نمبر 1 ہے تو اس لیے وہ کیوں سنیں گے کسی کی. آپ دیکھیے کتنی شدت کے ساتھ خاص طور سے ترکی نے یہ چاہا تھا کہ کوئی معاہدہ ہو جائے. وہ زبانی ہر بات مانتے ہیں کہ ہاں پاکستان ٹھیک کہہ رہا ہے, نہ لکھ کے دینے کے لیے تیار ہے, نہ پریس کانفرنس کرنے کے لیے تیار ہے, اس لیے کہ ان کا آقا و مولا تو دہلی میں ہے نا. جی تو بخاری صاحب کیا یہ بھی پھر ایک سچویشن ہو سکتی ہے کہ دے آر الاؤنگ پاکستان, کہ پاکستان جو ہے وہ خود ہی ان سے نمٹ لے اور وہ صرف نارمل سا پروٹیسٹ یا اس کے اوپر وہی؟ میرے خیال سے اس سے زیادہ ان کی اہلیت نہیں ہے. میں بالکل آپ کو کنوکشن کے ساتھ کہتا ہوں. لیکن جس طریقے سے یہاں آپریشن چل رہے ہیں, آپ نے دیکھا ابھی حال ہی میں ایک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں پشین کے علاقے میں ایک خودکش سمیت 5 خوارج جو ہیں وہ جہنم واصل کیے گئے ہیں, اور یہ آپریشن ہر روز ہو رہے ہیں. اور ایک بہت ہی امپورٹنٹ شخص تھا جو سلیم بلوچ, جو بہت سارے جو حملے ہوئے ہیں پاکستان میں ان کا ماسٹر مائنڈ تھا. ہاں جی بخاری صاحب, اور اس کا نام مسنگ پرسن لسٹ میں تھا, اور بھی بہت سارے ایسے. اب آپ پھر مجھے غصہ دلا رہی ہیں, کدھر ہے وہ مہک بلوچ صاحبہ, ہاں کیا نام ان کا؟ ماہرنگ بلوچ. ماہرنگ بلوچ کو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ جو بینر لے کے آپ بیٹھ جاتے ہیں نام لکھ لکھ کے, اور ان میں سے ہر دوسرے تیسرے دن کوئی نہ کوئی جو ہے وہ دہشت گردی میں مارا جاتا ہے, کوئی شرم, کوئی ریگریٹ, کوئی مذمت ہے آپ کی ہمت میں کرنے کی کہ نہیں ہے؟ جی یہ ہے وہ انفارچونیٹ بات
جس کی وجہ سے بلوچستان کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ وہاں کی لوکل پاپولیشن اور وہاں کے اس طرح کے جو لیڈر ہیں انہوں نے زبانیں سی ہوئی ہیں، ایک لفظ نہیں بولتے اس کے اوپر۔ بالکل بالکل بخاری صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔